إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ ڈٹ گئے، ان لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے دوست اور ولی ہیں، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، اور تمہیں وہ چیز ملے گی جو تم مانگو گے۔ یہ مہمان نوازی ہے، عزت افزائی ہے، بہت معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے کی طرف سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم اور رحمت کے ساتھ جہنم سے آزاد فرمائے اور جنت میں داخل ہونے والوں کی صف میں شامل فرمائے۔ تعریفات اور حمد و ثنا خالق و مالک، پیدا کرنے والے اور رزق دینے والے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ان گنت اور بے شمار درود و سلام رسولوں کے سردار، نبیوں کے امام، اللہ کے محبوب خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بخشش، رحمت اور برکت والا مہینہ رمضان المبارک چند دن پہلے ہم سے رخصت ہوا ہے۔ بہت سے نوجوانوں، بزرگوں، قابل قدر ماؤں اور بہنوں نے رمضان المبارک میں روزے رکھے، قیام کیا، نماز تراویح میں شرکت کی، قرآن پڑھا، اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کیا، جتنی توفیق اور ہمت تھی رمضان میں نیک اعمال کرنے کی کوشش کی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی رمضان کی عبادات قبول فرما کے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے، اور نیکیوں کا یہ شوق اور نیکیوں کی محبت اور لگن ہمیں رمضان کے بعد بھی عطا فرمائے۔ رمضان گزر گیا، شوال کا مہینہ جاری ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں
ایک مسلمان کو رمضان کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ رمضان میں تو قرآن پڑھا، نمازیں ادا کی، رات کو قیام کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد عید کا دن آیا، شوال کی پہلی تاریخ آئی، پھر سے مساجد ویران ہو گئی، وہی ایک اور آدھی صف باقی رہ گئی۔ رمضان گزرا، راتوں کا قیام بھی ختم ہو گیا، رمضان گیا، قرآن کی تلاوت بھی بند ہو گئی۔ رمضان میں نمازیں پڑھنے والوں، تلاوتیں کرنے والوں، قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ معلومات ملتی ہیں، رہنمائی ملتی ہے۔ ایک مسلمان کو رمضان کے بعد 7 کاموں پہ توجہ دینی چاہیے، 7 اعمال کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام جو رمضان کے بعد ایک مسلمان کو کرنا چاہیے وہ کام یہ ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرے جس نے ہمیں رمضان کی عبادات کا شوق اور توفیق عطا فرمائی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بندہ اللہ کے سامنے شکر ادا کرے، اس کی تعریف بیان کرے۔ میری زبان سے قرآن پڑھا گیا ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے، اس کا شکر ہے۔ میں نے رمضان کے دنوں میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے روزے رکھے، اللہ تیرا شکر ہے، یہ توفیق تیری ہے۔ میں نے رات کو قیام کیا، تراویح میں شریک ہوا، تہجد پڑھی، اللہ میرے جسم اور میری ٹانگوں کو یہ طاقت اور توفیق تو نے عطا فرمائی، یہ تیرا شکر ہے۔ رمضان میں صدقہ کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا۔ مسلمان اللہ کا شکر ادا کرے، رمضان کی ہر نیکی، ہر عمل اے اللہ ہم نے تیری توفیق سے کیا ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے سامنے شکر ادا کرتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ رمضان کی عبادات کے بعد رمضان میں نمازیں پڑھنے، تلاوت کرنے، تراویح پڑھنے کے بعد جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ 11 مہینوں میں بھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ہم سب اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں رمضان میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسرا کام جو رمضان کے بعد ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، اور جو کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے، رمضان میں قیام کرنے والا مسلمان، رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے والی ماں، بہن اور بیٹی، روزے رکھنے والے مسلمان، تہجد پڑھنے والے مسلمان، رمضان میں دعائیں کرنے والے مسلمان، رمضان گزرنے کے بعد دوسرا کام یہ کریں کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ جو ہم نے اعمال کیے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ صرف نیکی کرنا کافی نہیں، بلکہ نیکی کرنے کے بعد مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہے، اے ہمارے مولا جو ہم نے نیکیاں تیری توفیق سے کی ہیں ان کو اپنے ہاں قبول فرما لے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، اینٹیں لگا رہے تھے، مٹی کا گارا لگا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں،
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بیت اللہ کو بنا لیا، اللہ کے گھر کو تعمیر کر لیا، بہت بڑا کام، بہت بڑی نیکی کر لی۔ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے اللہ کے گھر کو بنایا، بیت اللہ کو تعمیر فرمایا۔ اور نیکی کرنے کے بعد خلیل الرحمن نے، جناب ابراہیم نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، تیرے گھر کو بنایا، یہ نیکی کا کام کیا، یہ خیر کا کام کیا صرف تیری توفیق سے۔ تیرا گھر بنایا، بیت اللہ کو تعمیر کیا، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ یہ سبق ہے، پیغام ہے جو قرآن پڑھا ہے تراویح میں اور رات کے قیام میں، اپنے جسم کو تھکایا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا ہے، دعا بھی کرنی چاہیے، اے اللہ ہماری رمضان کی ہر نیکی کو قبول کر کے ہمیں اس کا اجر اور صلہ عطا فرما دے۔ میرے نبی کے صحابہ، اس امت کی عظیم ہستیاں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے وفادار اور جانثار، رمضان سے پہلے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا الی رمضان وتقبل منا الی ما بلغتنا۔ صحابہ کرام رمضان سے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان کے دن نصیب فرما۔ اور جب رمضان گزر جاتا، رمضان میں روزے رکھتے، قیام کرتے، تلاوتیں کرتے، صدقہ کرتے، جہاد کرتے۔ رمضان گزرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے صحابہ دعائیں کیا کرتے، اللہ اگر تو نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ رمضان کی ہر نیکی کو قبول بھی کر لے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے جو نیکی، جو خیر اور بھلائی کے کام ہم نے اللہ کی توفیق سے کیے، اللہ اپنے ہاں قبول کر کے ہمیں دنیا اور آخرتی کامیابیاں عطا فرمائے۔ تیسرا کام جو رمضان گزرنے کے بعد ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، اور یہ اصل کام ہے، یہ رمضان کا مقصد ہے، اسی عمل کے لیے، اسی کام کے لیے رمضان آیا تھا۔ تیسرا کام یہ ہے، مسلمان اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، اپنے ضمیر کی عدالت سے پوچھے کہ رمضان اس لیے آیا تھا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا تقوی اور ڈر پیدا ہو جائے۔ تیسرا کام یہ کریں، اپنا عمل چیک کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ میں نے 30 دن گزارے، روزے رکھے، قیام کیا، تلاوتیں کی، کیا رمضان کی عبادات نے میرے دل میں اللہ کا تقوی اور ڈر پیدا کیا ہے یا نہیں کیا؟ وہ کون سا گناہ تھا جو رمضان سے پہلے میں کیا کرتا تھا، رمضان میں توبہ کر کے میں نے اس گناہ کو چھوڑا ہے؟ اگر رمضان سے پہلے بھی بے نمازی تھے اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد بھی بے نمازی رہے، کوئی فائدہ نہیں ایسے رمضان کا۔ اگر رمضان سے پہلے بھی سود کھانے والے، جھوٹ بولنے والے، غیبتیں کرنے والے تھے، رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، پھر یاد رکھیں رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ تقوی سکھانے کے لیے، دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے، زندگی کو بدلنے کے لیے، مسلمان کی اصلاح کرنے کے لیے،
مسلمان کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کے لیے رمضان آتا ہے۔ اگر رمضان کی عبادات نے، سارا دن بھوکے اور پیاسے رہنے نے، تلاوت کرنے نے، راتوں کا قیام کرنے نے مسلمان کے اخلاق کو نہیں بدلا، اللہ کی قسم ایسے رمضان کے روزے اور ایسے قیام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قیام بھی کیا ہو، روزے بھی رکھے ہوں، قرآن بھی پڑھا ہو، اور رمضان گزرنے کے بعد پھر بے نمازی بن گئے، پھر جھوٹ بکنے والے، غلط بیانی کرنے والے، پھر گناہوں کی روش پہ چلنے والے بن گئے، اللہ کو ایسے روزے کی، ایسے قیام اور ایسی تلاوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا مقصد مسلمانوں کے سامنے بیان کیا۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ فی حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ نبیوں کے امام نے فرمایا، جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے، سارا مہینہ قیام کیا، رمضان کے 30 دن قرآن پڑھا، رمضان کے 30 دن صدقہ اور خیرات کیا، یہ ساری نیکیاں کرنے کے بعد رمضان نیکیوں میں، روزے میں، قیام میں، تلاوت میں گزارنے کے بعد اگر اس کی زبان جھوٹ بولتی ہے، اگر یہ غلط بیانی کرتا ہے، اللہ اس کی نمازوں کا، اس کے روزوں کا، اس کے قیام کا بھوکا نہیں ہے۔ اللہ کو ایسے روزے نہیں چاہیے، ایسا قیام نہیں چاہیے، اللہ کو ایسی تلاوت نہیں چاہیے کہ تلاوت کرنے والا تلاوت بھی کرے اور جھوٹ بھی بولے، روزے دار بھوکا اور پیاسا بھی رہے اور پھر زبان سے غلط بیانی بھی کرے۔ کوئی فائدہ نہیں ایسے رمضان کا کہ رمضان میں ٹی وی بند ہو گیا، بے حیائی رک گئی، گانے اور ڈرامے ختم ہو گئے۔ جو ہی رمضان گزرا پھر مسلمانوں کے گھروں میں، نمازیوں کے، روزے داروں کے گھروں میں پھر بے حیائی شروع ہو گئی۔ مائیں اور بہنیں بڑا شوق اور محبت لے کے جمعے کے لیے آتی ہیں۔ قابل قدر ماؤں اور بہنوں، یہ جمعہ ٹائم پاس نہیں، یہ تربیت ہے۔ جس طرح رمضان میں ٹی وی بند ہوا تھا، اگر تقویٰ پیدا ہوا ہے، اگر اللہ کا ڈر آیا ہے، پھر آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑے گی اور رمضان کے بعد بھی ٹی وی کو بند کرنا پڑے گا۔ ایسے روزے اور تلاوتیں اور قیام اور تراویح اللہ کو نہیں چاہیے کہ جو قیام کرنے والی، تلاوت کرنے والی، روزے رکھنے والی رمضان کے بعد پھر اللہ کی نافرمانی کرنے والی بن جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، اس دین میں رمضان ہے، روزہ ہے، قیام ہے، اس کا مقصد یہ ہے ان 30 دنوں کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یہ 30 دن کی ٹریننگ ہے، یہ 30 دن کی تربیت ہے جو مسلمانوں کی کردار سازی کرتی ہے۔ اگر کردار نہیں سنورا، اگر رمضان گزرنے کے بعد وہی گناہ ہیں، وہی روش ہے، وہی طریقے ہیں، اگر رمضان گزرنے کے بعد پھر مسجدیں خالی اور ویران ہو گئی ہیں، نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، پھر سمجھے ہمارے روزے اور ہماری تلاوتیں اور قیام کہیں اللہ کے ہاں رد نہ ہو گیا ہو۔ کیسا مسلمان ہے کہ جس کا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، سارا مہینہ قرآن پڑھا، سارا مہینہ روزے رکھے، سارے مہینے کی راتوں میں تراویح پڑھی، قیام کیا، قرآن پڑھا اور قرآن سنتے رہے۔ قرآن کی تلاوت سن سن کر بھی ہمارے دل نرم نہ ہوئے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا نہ ہوا۔
ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد من الحجارہ. انسان کا دل، مسلمان کا دل پتھر سے سخت ہو چکا. بعض پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. بڑے بڑے اونچے پہاڑ، بڑی بڑی سخت اور مضبوط چٹانیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے پھٹ جاتی ہیں. ان چٹانوں کے اندر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، پانی جاری ہو جاتا ہے. یہ پہاڑوں سے آنے والے چشمے، پہاڑوں کے درمیان سے نکلنے والا پانی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. یہ جو پہاڑوں سے چشمے جاری ہیں، یہ پہاڑ اللہ کے ڈر سے روتے ہیں. لیکن مسلمان کا دل ان پہاڑوں سے بھی سخت اور برا بن چکا. سارا مہینہ قرآن پڑھ کے، قرآن سن کے، روزے رکھ کے بھی دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا. جو ہی رمضان گزرا، تلاوت گئی، نماز گئی، پھر بے حیائی، پھر گناہوں کی دلدل اور گندگی اور غلاظت. اگر رمضان گزرنے کے بعد فرض نماز چھوڑ دی گئی ہے، اللہ گواہ ہے ایسے روزے اور ایسا قیام اللہ کے ہاں نہیں پہنچا. فکر کریں اپنی عبادات کی، محاسبہ کریں اپنے دلوں کا، جائزہ لیں اپنے ضمیر کا، پوچھیں اپنے دلوں سے. اگر رمضان کے بعد نماز چلی گئی، اگر رمضان کے بعد پھر بے نمازی بن گئے، اللہ کو ایسا روزہ اور ایسا قیام نہیں چاہیے. اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر ہمیشگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا عمل، چوتھا کام جو ہم نے رمضان کے مہینے میں کرنا ہے، جو نیکیاں ہم نے رمضان کے دنوں میں کی ہیں، ان نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. جس طرح بندہ پیسہ کماتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، اس دولت کو لوٹنے والے چور اور ڈاکو پھرتے ہیں. بندہ محنت سے کمائی گئی دولت بچا کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، اس کو کھلا نہیں چھوڑتا، اس کو محفوظ کرتا ہے، سنبھالتا ہے، اس میں چوری کے ڈر سے ڈرتا ہے. اسی طرح انسان کی نیکیاں بھی محفوظ رہنی چاہیے، انسان کی نیکیاں بھی ضائع ہونے سے بچانی چاہیے. کس طرح بندے کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں؟ نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما المفلس. اے میرے صحابہ، تمہارے خیال میں غریب بندہ کون ہے؟ مسکین اور فقیر کون ہے؟ جواب آیا، من لا درہم ولا متاع لہ. اے نبیوں کے امام، غریب وہ ہے جس کے پاس سونا اور چاندی نہیں. غریب وہ ہے جس کے پاس دنیا کی دولت اور مال نہیں. نبیوں کے امام نے وضاحت فرمائی، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ. فرمایا میرے صحابہ، اگر کسی کے پاس سونا چاندی مال و دولت نہیں، کوئی بات نہیں، اصل میں غریب وہ ہے. میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا، نمازیں لے کر، روزے لے کر، زکوٰۃ لے کر، بڑی بڑی نیکیاں لے کر، عملوں کے پہاڑ لے کر. نیکیوں کے ڈھیر لگے ہیں، نیکیوں کے پہاڑ کھڑے ہیں، نامہ اعمال میں نمازیں بھی پوری ہیں، نامہ اعمال میں روزوں کی تعداد بھی مکمل ہے. اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے
اس نے زکوٰۃ بھی دی تھی، لیکن یہ غریب کیوں ہے؟ میرے نبی نے اس کو غریب کیوں کہا؟ نیکیوں کے پہاڑ کھڑے ہیں، نمازیں، روزے اور زکوٰۃ کے ڈھیر لگے ہیں، پھر غریب کیوں ہے؟ یاتی قد شتم ھذا قذف ھذا اکل مال ھذا سفک دم ھذا ضرب ھذا۔ اللہ کی عدالت میں ایک بندہ آئے گا، یہ نیکیاں کرنے والا، نمازیں، روزے اور زکوٰۃ کے ڈھیر لانے والا، سوچ رہا ہوگا کہ میرے لیے ابھی جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، میرے لیے تو نیکیوں کے ڈھیر لگے ہیں، نمازیں میں نے پڑھی ہیں، روزے میں نے رکھے ہیں، زکوٰۃ میں نے دی ہے، ابھی میرے لیے جنت میں داخل ہونے کے اعلان ہوں گے، فرشتے میرا استقبال کریں گے، آواز آئے گی رک جا، نمازیں پڑھنے والے ٹھہر جا، روزے رکھنے والے جنت کی جانب اپنا قدم نہ اٹھانا، ابھی تیرا حساب باقی ہے۔ نامہ اعمال میں اگلا صفحہ پلٹا جائے گا، اگلا صفحہ کھولا جائے گا، اگلا صفحہ پڑھا جائے گا، لکھا ہوگا شتم ھذا، اس روزے دار نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے۔ آواز آئے گی جنت کی طرف دیکھنا نہیں، نامہ اعمال میں لائن ہوگی، درج ہوگا، لکھا ہوگا قذف ھذا، اس نمازی نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا، جو جرم اور گناہ میں نے نہیں کیا تھا اس نے اس کے تانے مجھے دیے تھے، اس نمازی کی نیکیاں اللہ اس کو دے دیں گے۔ ابھی ڈھیر لگے ہیں، نمازیں لے کے آیا ہے، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں، نیکیوں کے انبار اور ڈھیر لگے ہیں۔ ایک تیسرا آئے گا، جناب رک جائیے، ضرب ھذا، اس روزے دار نے، قیام کرنے والے نے، تلاوت کرنے والے نے، رمضان میں لمبی لمبی تہجدیں پڑھنے والے نے، ضرب ھذا، اس نے مجھے مارا تھا، ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، تشدد کیا تھا، اللہ اس نمازی کی نیکیاں اس کو دیں گے۔ سفک دم ھذا، مقدمہ ایک اور آئے گا، دعویٰ کرنے والا ایک اور آگے بڑھے گا، اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا، میرا خون بہایا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اس کو بھی دے دیں گے۔ جن پہ ظلم کیے، جن پہ زیادتیاں کی، جن کے مال کھائے، جن کے حق دبائے، جن کے قرض لے کے مر گیا، جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا رہا، جن کو مارتا اور پیٹتا رہا، وہ لائن میں کھڑے ہیں، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، روزوں کے لگے ہوئے ڈیر ختم ہو گئے، نمازیں پڑھی تھی ختم ہو گئیں، پورا مہینہ صدقہ کیا تھا ختم ہو گیا، لیکن جن کے حق کھائے تھے، جن کے قرض مارے تھے، جن پہ زیادتیاں اور ظلم کیے تھے، ان کی لائن لگی ہے، اللہ ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال کے ساری نیکیوں کو برباد کر کے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ بڑی خوفناک حدیث ہے، جھنجھوڑنے والی حدیث ہے، اپنی اصلاح کرنے والی حدیث ہے۔ اگر رمضان میں روزے رکھے ہیں، قیام کیا ہے، تلاوت کی ہے، زکوٰۃ دی ہے، صدقہ کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، عمرہ کیا ہے، قابل قدر نوجوانوں، میری ماؤں اور بہنوں، رمضان کی عبادات کو ضائع ہونے سے بچاؤ، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی پہ زیادتی نہ کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، اور کسی سے قرض لیا ہے اللہ سے توفیق مانگو، کوشش کرو، محنت کرو اس کو ادا کرنے کی، لوگوں کی بد دعاؤں سے بچو۔ جس طرح چور مال اور دولت کو، سونے اور چاندی کو لوٹتا ہے، اسی طرح شیطان بندے کی نیکیوں کو لوٹتا ہے۔ نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے،
نمازیں پوری پڑھی ہوں گی، سارا دن بھوکے اور پیاسے رہ کے روزہ رکھا ہوگا، ساری رات کا قیام کیا ہوگا، اپنی دولت کے منہ غریبوں کے لیے کھولے ہوں گے، لیکن اگر انسانیت کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو گئی، ڈر ہے، خدشہ ہے کہیں اللہ نیکیاں ضائع نہ کر دے۔ بچیں زیادتی کرنے سے، ظلم کرنے سے، کسی کے ساتھ برا کرنے سے، اپنی نیکیوں کو محفوظ کریں، اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور دعا کریں جو بھی ہم نے رمضان میں نیکیاں کی ہیں اللہ ہماری نیکیوں کو ضائع ہونے سے محفوظ فرمائے۔ پانچواں عمل جو رمضان گزرنے کے بعد ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، صرف کرنا نہیں چاہیے، ضرور کرنا چاہیے۔ پانچواں عمل، جو کام، جو اعمال، جو نیکیاں رمضان میں کی تھیں، رمضان کے بعد بھی ان نیکیوں کو جاری رکھنا، نیکیوں پہ دوام کرنا، نیکیوں پہ ہمیشگی کرنا، استقامت کے ساتھ نیکی پہ کھڑے رہنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ جو نیکی رمضان میں کی تھی رمضان کے بعد بھی اسی نیکی پہ زندہ رہنا۔ نماز قرآن کی کسی ایک آیت میں، امام الانبیاء علیہ السلام کی کسی ایک حدیث میں مجھے یہ نہیں ملا کہ 5 نمازیں صرف رمضان میں فرض تھیں۔ ہم مسلمان صرف رمضان کے، یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، یہ کہتے ہوئے دل غم محسوس کرتا ہے کہ آخری رمضان میں، رمضان کی آخری تاریخ میں نمازیوں کی 4 صفیں، اور عید کا دن آیا، شوال طلوع ہوا، شوال کی پہلی تاریخ آئی، نمازیوں کی 1 صف۔ اللہ، اس کا رسول، اس کا قرآن، اس کا دین اور اسلام صرف رمضان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں روزی صرف رمضان میں عطا نہیں کی، وہ پورا سال عطا کرتا ہے، 12 مہینے دیتا ہے، ہفتے کے 7 دن عطا کرتا ہے، 24 گھنٹے ہمیں نوازتا ہے، لیکن ہم نے اس کا حق صرف رمضان میں ادا کیا ہے۔ رمضان میں سر پہ ٹوپی پہن لی، نمازیں شروع کر دیں، رمضان گیا، شوال آیا، نمازیں گئیں، فرض گیا، اللہ کی بندگی گئی۔ یہ مسلمان کی عادت اور وتیرہ نہیں ہے۔ کسی ایک آیت میں نہیں لکھا کہ قرآن صرف رمضان میں پڑھو۔ رمضان گیا، قرآن بند ہوا، غلاف میں لپیٹ کے الماری کے اوپر سجا دیا، اگلے سال رمضان آئے گا، قرآن پھر کھولا جائے گا۔ یہ مسلمان کا کام نہیں۔ مسلمان جو نیکی کرتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صرف رمضان کے 30 دن نہیں، پورا سال 12 مہینے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی وحی، آپ پہ آنے والا قرآن، حکم آتا ہے، وحی آتی ہے، جبریل آتے ہیں، اللہ کا پیغام لاتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ توجہ کے ساتھ، موضوع بڑا حساس ہے۔ ہمارے اعمال میں، ہماری نیکیوں میں کوتاہی ہے، ہماری عبادت، ہماری نیکی صرف رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اور جو دین میرے نبی کو دیا گیا، جو وحی میرے نبی پہ اتری، فرشتوں کے سردار آتے ہیں، نبیوں کے امام پہ آتے ہیں، کتابوں کی سردار کا نزول ہوتا ہے، قرآن کی آیات اترتی ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے نبیوں کے امام، آخری نبی، اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کب کروں؟ صرف رمضان کے مہینے میں، صرف 30 دنوں میں تہجد ہوگی، قیام ہوگا، صرف 30 راتوں میں قرآن کھلے گا، صرف 30 دنوں میں
5 نمازیں پڑھوں گا صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، حتی یأتیک الیقین، عبادت کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، ماتھا پیدا کرنے والے کے سامنے جھکانا ہے، حتی یأتیک الیقین، موت آنے تک۔ یہ دین، یہ شریعت، یہ وحی صرف رمضان کے لیے نہیں آئی۔ میرے خالق و مالک نے 5 نمازیں صرف رمضان میں فرض نہیں کی، قرآن کی تلاوت صرف رمضان کے لیے نہیں ہے۔ اے میرے نبی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت گزار بننا ہے، شکر گزار بننا ہے، قیام کرنے والا بننا ہے، قرآن پڑھنے والا بننا ہے۔ پورا سال، 12 مہینے، 24 گھنٹے، پورا ہفتہ، ساری زندگی اپنی موت کے آنے تک اللہ کی عبادت میں لگے رہنا ہے۔ اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پہ اور نبی کے صحابہ پہ، ان کے لیے آیات آئی تھیں، انہوں نے عمل کر کے دکھایا تھا، قبر میں جانے تک، موت کے آنے تک عبادت پہ ڈٹے رہے، جمے رہے، استقامت کے ساتھ، شوق اور لگن کے ساتھ۔ وہ صرف رمضان کے نمازی نہیں تھے، ہم صرف رمضان کے نمازی ہیں۔ وہ صرف رمضان کے مسلمان نہیں تھے، ہم صرف رمضان کے مسلمان ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث سن لیں، حدیث ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کے بعد نمازیں چھوڑ دیں، جو رمضان کے بعد اپنی اصلیت پہ آ گئے، اپنی اوقات پہ آ گئے، جو نماز چھوڑ بیٹھے، رمضان کے بعد سست اور غافل بن گئے، بے نمازی بن گئے، بے ایمان بن گئے، رب کے نافرمان اور باغی بن گئے، ان کے لیے صحیح بخاری کی حدیث، صحابی نے واقعہ بیان کیا، حکم آیا تھا، اے ہمارے نبی، موت کے آنے تک آپ نے عبادت کرنی ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں، فقد كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سکرات الموت، فی سکرات الموت، فی سکرات الموت وهو یقول، صحابی کہتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے تھے، اپنی زبان سے کہہ رہے تھے، زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، جملے ادا ہو رہے تھے۔ کس موقع پر؟ سونے والوں کو جگا دیں، سونے والوں کو ہلا کے بیدار کر دیں۔ نبی کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، کس موقع پر؟ فی سکرات الموت، جب آپ پہ موت کی غشی طاری تھی، جب موت کا فرشتہ آ چکا تھا، جب جان خالق کے پاس نکلنے والی تھی، روح پرواز کرنے والی تھی، جب انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا، بندہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، بندے کو عقل اور ہوش ختم ہو جاتی ہے۔ فی سکرات الموت، موت کے وقت، سکرات الموت میں، موت کی غشی آنے پر، موت کی تکلیف آنے پر، موت کی اذیت آنے پر، جب موت کا غم آپ کے اوپر چھا چکا تھا اور آپ پیالے میں ہاتھ ڈبو کے پانی اپنے ماتھے پہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے میرے صحابہ، موت کی سختیاں بہت المناک ہیں، تکلیف دینے والی ہیں، موت بڑی دکھ دینے والی ہے، موت بڑی سخت اور بھاری چیز ہے، موت کی سختی سے میں بھی نہیں بچا۔ سکرات الموت میں، موت کے وقت آپ فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، اے میرے صحابہ، اے قیامت تک آنے والے میرے آخری امتی، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ حکم آیا تھا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اللہ کی بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، قیام اور رکوع کرنا ہے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ نبی نے
حکم پر عمل کر کے دکھایا، موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہے اور آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ میں وفائیں کر کے چلا ہوں، میں محبت کر کے چلا ہوں، تیرے حکموں پہ عمل کر کے چلا ہوں، موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہے اور آپ پیغام دے رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ یہ 5 نمازیں صرف رمضان کے لیے نہیں، یہ پوری زندگی کے لیے ہیں۔ زبان سے کہا نماز کا خیال کرنا، اور عمل کیسے کر کے دکھایا۔ آپ بے ہوش ہیں، بیمار ہیں، ہوش نہیں آتا، ہوش آیا، آنکھیں کھلی، جسم بیمار اور لاغر اور کمزور ہے۔ 2 صحابہ کو بلایا، ایک کو دائیں طرف کھڑا کیا، دوسرے کو بائیں جانب کھڑا کیا، دونوں صحابہ کے اوپر اپنے بازو رکھے، دونوں صحابہ کا سہارا لے کے، دونوں کی مدد کے ساتھ، دونوں کا تعاون لے کے میرے نبی جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی طرف۔ کس وقت جا رہے ہیں؟ اپنی وفات سے 1 دن پہلے، جب ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہیں، جسم بیمار اور کمزور اور ضعیف ہے، اٹھ کے چل نہیں سکتے، ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں ہے، 2 صحابہ کا سہارا لے کے جا رہے ہیں، اور دیکھنے والا منظر بیان کرتا ہے آپ کی ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، آپ نے دونوں صحابہ کو سہارا دیا، دونوں کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے، اور آپ کی ٹانگیں زمین پہ گھسیٹتے ہوئے جا رہی تھیں۔ کہاں جا رہے تھے؟ کہا میرے صحابہ مجھے مسجد کی پہلی صف میں جا کے بٹھا دو، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اور آج کا عاشق رسول، نبی سے محبت کے جھوٹے دعوے کرنے والا، رب کی زمین پہ رہ کے اس کی دی ہوئی سانسیں لینے والا، اس کا عطا کیا ہوا پانی پینے والا، اس کی عطا کی ہوئی نعمتیں کھانے والا، اتنا نافرمان، اتنا باغی، اتنا بد نصیب، اتنا بدبخت، اتنا برا اور گندا، گھٹیا اور کمینہ اور غلیظ بن گیا۔ اس نے رب کے حکم کو کیا سمجھا؟ رمضان گیا، شوال آیا، یہ پھر بے نمازی بن گیا۔ اپنے رویوں پہ، اپنے اعمال پہ، اپنی سستیوں پہ غصہ نہ آئے، میرے الفاظ پہ غصہ آئے، اس کی معذرت ہے۔ کس آیت میں پڑھا ہے؟ کس مسجد سے، کس ممبر سے، کس مولوی، امام اور مفتی کی زبان سے آپ نے سن لیا؟ مجھے بھی دکھا دیں، مجھے بھی رعایت مل جائے، مجھے بھی نرمی مل جائے، مجھے بھی علم ہو جائے۔ کس آیت میں لکھا ہے کہ 5 نمازیں صرف رمضان میں فرض تھیں؟ میری ماؤں اور بہنوں توجہ کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ رمضان کے بعد مسلمان کے لیے جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے، تلاوت اگر رمضان میں کی تھی تو رمضان کے بعد بھی جاری رہنی چاہیے۔ تہجد اگر رمضان میں پڑھی تھی، رمضان کے بعد بھی پڑھنی چاہیے۔ 5 نمازوں کی پابندی اگر رمضان میں کی تھی، رمضان کے بعد بھی 11 مہینے 5 نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ دعا کریں اللہ ہمیں نیکیوں پہ ہمیشگی عطا فرمائے۔ اور میں قربان جاؤں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا کہ کس طرح صحابہ کرام کے شاگرد رمضان کے بعد بھی نیکیوں پہ استقامت کیا کرتے تھے، ڈٹا کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی نیکیاں کیا کرتے تھے۔ سمی عامر المؤذن وہو یجود بنفسی، امام عامر رحمۃ اللہ علیہ نے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز سنی، اپنے بچوں کو بلایا، بیمار تھے، بوڑھے تھے، کمزور تھے، چل کے اللہ کے گھر میں آنے کی طاقت نہیں تھی۔ بچوں سے کہا مجھے سہارا دے کے، مجھے اٹھا کے اللہ کے گھر میں پہنچا دو۔ فقیل انک علیل، جواب آیا آپ تو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، بیماری کی وجہ سے چارپائی پہ پڑے ہیں،
گھر میں نماز پڑھ لیں، آپ کے لیے رخصت ہے۔ کہا بات تو ٹھیک ہے، اگر چلنے کی طاقت نہیں، اٹھنے کی ہمت نہیں، گھر میں پڑھ سکتا ہوں، رعایت ہے، گنجائش ہے، لیکن چاہتا یہ ہوں جس طرح ساری زندگی جوانی میں، تندرستی میں، عافیت اور صحت میں چل کے جا کے اللہ کے گھر میں نماز پڑھتا تھا، خواہش یہ ہے موت بھی اسی عمل پہ آئے۔ اٹھا لیا گیا، بازو پکڑ کے کندھوں پہ اٹھایا گیا، لا کے مسجد کی صف میں بٹھایا گیا، وضو کرنے کی طاقت بھی نہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، ہاتھ باندھنے کی ہمت نہیں، لیکن جذبہ یہ ہے، لگن اور شوق یہ ہے اللہ کے ساتھ ملاقات ہو تو اسی نیکی پر جو نیکی ساری عمر کرتا رہا۔ مغرب کی نماز کھڑی ہوئی، امام نے اللہ اکبر کہا، سورہ فاتحہ پڑھی، پہلی رکعت مکمل کی، دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوا۔ امام عامر رحمۃ اللہ علیہ دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، رب کے سامنے بیٹھے ہیں، مغرب کی نماز ہے، دوسری رکعت ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے، قضا آتی ہے، امر ربی ہوتا ہے۔ امام عامر کو مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر میں موت آتی ہے، ساری مسجد آنسو بہاتی ہے، روتی ہے۔ عامر کو اسی عمل پہ موت آئی جو عمل ساری عمر کرتا رہا۔ لوگوں نے آنسو بہا کے، گر گڑا کے جنازے میں دعائیں کی، اللہ تیرے پاس تیرا ولی آ رہا ہے، تیرا نیک اور متقی بندہ آ رہا ہے، جو صرف رمضان کا نمازی نہیں تھا بلکہ موت آئی تو مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے۔ ہم بھی جائزہ لے لیں، ہم بھی فکر کر لیں، نام ہمارا بھی مسلمانوں والا، شناختی کارڈ پہ مذہب اسلام لکھا ہے، جنت میں جانے کی تمنا ہے، نبی کے ساتھ عشق اور محبت کے دعوے ہیں، نماز کہاں ہے؟ ڈوب مرنے کا مقام نہیں، شرم کے ساتھ رسوائی کا مقام نہیں کہ رمضان گزرنے کے بعد فجر کی نماز میں ایک صف بھی نہیں ہوتی، اور نمازیوں کے علاوہ قرآن پڑھنے والے، ناظرہ پڑھنے والے، حفظ کرنے والے سب نماز کے چور۔ کیوں؟ قصور استاد کا نہیں، قصور ان والدین کا ہے جو نہ خود نمازی تھے نہ اپنے بچوں کو نمازی بنایا۔ جی تو چاہتا ہے حفظ کی کلاس، ناظرہ کی کلاس سب کچھ ختم کر دیا جائے، اگر نماز نہیں، کوئی حفظ نہیں، کوئی ناظرہ نہیں، کوئی قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ میں نہیں کہتا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فلا دین ولا ایمان لہ لمن لا صلاۃ لہ، اس بندے کے قرآن پڑھنے کا، حفظ کرنے کا، روزے رکھنے کا، تلاوت کرنے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، نہ اس کی ذات کو فائدہ ہے، نہ اس کا ایمان ہے، نہ اس کا اسلام ہے جو نمازی نہیں ہے۔ حفظ سے بڑی چیز نماز کی پابندی ہے۔ میں حیران ہوں ان والدین پر کہ جن کو حفظ کروانے کے شوق تو بڑے ہیں، لیکن اتنی اس بات کی فکر اور توجہ نہیں کہ اگر مسجد سے چھٹی ہو جائے، رمضان کا مہینہ آ جائے، ساری کی ساری حفظ کی کلاس، سارے ناظرہ پڑھنے والے سارے بے نمازی۔ وجہ یہ ہے بیک گراؤنڈ میں پس پشت اور خاندان میں والدین بھی بے نمازی ہیں۔ فلا ایمان ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، صرف رمضان کے نمازی نہ بنے، فصلی بٹیرے نہ بنے، پکے مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ نمازی بنے۔ موت آئے تو نماز ادا کرتے ہوئے، موت آئے تو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، نیکیوں پر دوام اور ہمیشگی۔ رمضان کے بعد بھی نماز کی پابندی اور نماز پہ استقامت یہ مسلمان کی شان ہے۔ اور امام ابن قیم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ
رمضان کے بعد بھی 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، رمضان کے بعد بھی وہی کام کرتا ہے جو رمضان میں کیے تھے، اس بندے کو مبارک ہو، اللہ نے اس کے رمضان کی عبادات کو قبول کر لیا۔ اور اگر رمضان کے بعد بے نمازی بن گیا، قرآن بند ہو گیا، اس بندے کو ڈرنا چاہیے کہیں اس کے رمضان کی محنت ضائع نہ ہو جائے۔ اور چھٹا کام، اگر کسی مسلمان نے بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی ماں بہن نے حمل کی وجہ سے یا چھوٹے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑے ہیں، تو چھٹا کام یہ ہے کہ رمضان کے بعد جو روزے رہ گئے ان کو رکھا جائے، 30 روزوں کی تعداد پوری کی جائے۔ اور میں یہاں ان نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا جو نہ بیمار تھے، نہ سفر میں تھے، نہ مریض تھے، جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کرتے ہوئے، شیطان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بغیر کسی مجبوری کے روزے چھوڑے، روزے نہیں رکھے، معمولی سمجھا، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا، ایسے نافرمانوں کو، ایسے بد نصیبوں کو توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کرنے کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کے چھوڑا، کوئی مجبوری نہیں، کوئی بیماری نہیں، صحت مند، تندرست، توانا تھا، جان بوجھ کے رمضان کے روزے چھوڑے، اس بندے کو زنا کرنے والے سے زیادہ گناہ اور عذاب ہوگا کہ اس نے رمضان کا فرض روزہ چھوڑا ہے۔ اور آخری کام جو رمضان کے بعد کرنا چاہیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ اس بندے کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مائیں بہنیں، نوجوان دوست، شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق مانگیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ شوال کے 6 روزے اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، فاصلے کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے آسانی ہو۔ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھیں، اللہ ہمارے رمضان کی عبادات قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر استقامت اور ہمیشگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔